بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ علامات قیامت اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اس سے پہلے کے ویڈیو میں کچھ بتایا گیا تھا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، نہ جانے کتنے فتنے آ چکے اور کتنے آئیں گے قیامت تک، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ فتنوں کا آنا یہ کوئی انسنی اور انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ وہی ہو رہا ہے جس کی پیشین گوئی، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمیں بتا چکا۔ اگر اس کے باوجود ہم ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے، جانکاری کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر کوئی بھی ایرے غیرے نتھو کھیرے آتے ہیں اور عیسیٰ مہدی وغیرہ وغیرہ ہونے کا دعویٰ کر کے ہمارے قیمتی ایمان کو چھین کر لے کر کے چلے جاتے اور ہمیں جہنم کے دہانے پر کھڑے کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے حد درجہ اور بے پناہ محبت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو، آج سے قیامت تک فتنے آتے رہیں گے، فتنوں کا آنا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تمہیں ان فتنوں سے نمٹنا کیسے ہے یہ طریقہ ہمیں بتا دیا۔ تو بہت سارے فتنے آتے رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یہ ان بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں کے لیے ہے جن کے سادہ دلی اور معصومیت کا فائدہ اٹھا کر الٹی سیدھی پٹی پڑا کر ان کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی ہم نے بتایا تھا کہ قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، یعنی مسلمانوں کا لیڈر اور رہنما بن کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے اور مسلمانوں کی گائیڈنگ کریں گے۔ اسی حدیث کا فائدہ اٹھا کر کے یہ دربنگا کا رہنے والا شکیل بن حنیف دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں وہی مہدی ہوں جس کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک وقت میں یہ مہدی ہونے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آج یہ ملعون محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، یہ پیدا ہوں گے قرب قیامت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے ان کی تخلیق ہوئی۔ یہ ساری تفصیل ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا مختصر کے ساتھ کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، یعنی جو ہمارے نبی کا نام ہے وہی نام حضرت امام مہدی کا بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نام ہمارے نبی کے والد محترم یعنی عبداللہ
والد محترم کا نام ہے وہی نام حضرت مہدی کا بھی ہوگا۔ یہ چند علامتیں ہم نے احادیث کی روشنی میں اس سے پچھلے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی تھی، اسی کی ایک دوسری کڑی ہے۔ انہی علامات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قامت بھی بتا دی، یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ معتدل القامت، یعنی نہ زیادہ لمبے ہوں گے اور نہ زیادہ پست قد ہوں گے، بلکہ معتدل القامہ ہوں گے، اور ان کا چہرہ نورانی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، اس کے چہرے میں ایک الگ طرح کی نورانیت اور الگ سی کیفیت ہوتی ہے، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور لگتا ہے دیکھ کر کے کہ واقعتاً یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اور یہ شکل، اس کو تو ہم نے بظاہر آمنے سامنے تو دیکھا نہیں، لیکن ان کی تصویروں کو دیکھ کر کے لگا کہ کس طریقے سے اللہ کی لعنت اس کے چہرے پر برس رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس اعتبار سے بھی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس کو کچھ احادیث کی روشنی میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس زمانے میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے مسلمان بہت زیادہ خستہ حال ہوں گے، مسلمانوں کی حالت خراب ہوگی، مسلمانوں کی حالت خراب ہو جائے گی، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملک، پیارے ملک ہندوستان میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے، لیکن اس سے بھی بدتر حالات حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے ہوں گے۔ یعنی جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت ہوگی، لوگ ان کو علامات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں جب پہچانیں گے تو ان حالات سے تنگ آ کر کے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں لوگ نکلیں گے۔ اس وقت کے جو علماء ہوں گے یا قرآن و احادیث کے جو جانکار حضرات ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہو نہ ہو، یہی وہ وقت ہے جس میں جو وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جائے۔ لوگ کیا پتہ چلا اس سے کہ لوگ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں گے، لوگ جب پریشان ہوں گے، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ان کے گھروں کو توڑا پھوڑا جائے گا، بہت ستایا جائے گا، تو تنگ آ کر کے، حالات سے تنگ آ کر کے اس وقت پھر اس سے پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ عیسائی حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کا مبارک اور پاک نشان صلیب ہے، متبرک جو کروش کا نشان ہے، ان کو مانتے ہیں، ان پر ان کی آستھا ہے۔ ان لوگوں میں دو گروپ بن جائے گا، ایک گروپ وہ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے عیسائیت کے خلاف لڑیں گے، اور دوسرا گروپ جو عیسائی ہوں گے وہ مسلمانوں اور اپنے ہی دھرم کے، یعنی عیسائی کے اس قوم کے ساتھ، جن کے ساتھ مسلمانوں اور عیسائی کے درمیان معاہدہ ہوگا ایک ساتھ رہنے کا۔ تو بہرحال عیسائی اور مسلمان کہہ لیجئے، عیسائی اور مسلمان کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، عیسائی حضرات ہار جائیں گے۔ پھر جب یہ لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے تو ان میں سے کوئی ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ آج جو ہم لوگوں کو فتح ہوئی ہے، آج جو ہم لوگ جیتے ہیں، یہ ہمارے صلیب کی برکت سے۔ تو اس وقت یہ سن کر کے اس وقت کا کوئی مسلمان اس سے ناراض ہوگا اور غصے میں آ کر کے جو ہے وہ اس صلیب کو توڑ دے گا، جس کی وجہ سے پھر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، مسلمان مارے جائیں گے، مسلمان اس وقت مارے جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خیال آئے گا کہ آج ہمارے اوپر اس طریقے سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہو نہ ہو یہ وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پھر اس وقت جو ہے ایک قوم، ایک جماعت حضرت مہدی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلیں گے۔ ادھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو جائے گا کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ہو نہ ہو، چونکہ وہ بھی اس وقت کے عالم ہوں گے، حدیث کو پڑھے ہوں گے، تو اس کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے آئیں، اور واقعتاً مسلمان ادھر سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو پھر ان کو یہ احساس ہوگا تو وہ وہاں سے، یعنی مدینہ میں اس وقت ہوں گے، اور
وہ مدینہ سے نکل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمیں دیکھ لے اور ہماری ہاتھ پر بیعت کر لے۔ میں آپ کو رک کر کے ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روشنی میں جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوگا تو وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کی تلاش کریں گے، بلکہ وہ تو چھپتے پھریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل جوہری یا اصل میکر صحیح میکر کے لوگوں کو تلاش ہوتی ہے۔ میکر صحیح جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تلاش نہیں کرتا ہے، جس کے اندر کچھ خوبی ہوتی ہے لوگ اس کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جس کی دوائی اچھی ہوتی ہے وہ دوائی کا پرچار نہیں کرتا ہے کہ میری دوائی لے لو، میری دوائی لے لو، میری دوائی اچھی ہے، نہیں، بلکہ جس کی دوائی اچھی ہے جب اس کی دوائی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو خود بخود لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو شکیل بن حنیف ہے، جو دربھنگہ کا رہنے والا ہے، مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ لوگوں کو بہلا کر کے، پھسلا کر کے، پیسے کا لالچ دے کر کے، عہدہ منصب کا لالچ دے کر کے زبردستی اپنے ہاتھ پر بیعت کرواتا ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروانا تو دور کی بات، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کئی لوگ ہمیں مہدی نہ سمجھ لے، مہدی نہ سمجھ لے، وہ لوگوں سے چھپنے کی گویا کہ کوشش کریں گے۔ لیکن بہرحال لوگ اس وقت کے علماء احادیث کی روشنی میں ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر باصرار بیعت کریں گے۔ جب وہ مکہ پہنچ جائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان زبردستی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور لوگ ان سے گویا کہ درخواست کریں گے کہ ہو نہ ہو آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی مہدی موعود، یعنی وہ مہدی جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ احادیث کی روشنی میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو بہرحال حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا، پھر اسی وقت جو ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان کو لے کر کے بہت سارے فتوحات حاصل ہوں گے۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اتنی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ لیکن بہرحال جب لوگ ان کے ساتھ یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، پھر اس وقت مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل جائے گا، بڑے بڑے شہروں کو فتح کریں گے۔ اس وقت پھر یہ بدگمانی پھیلائی جائے گی کہ کانا دجال کا خروج ہو چکا ہے، کانا دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ کانا دجال یعنی یہ قرب قیامت کے عام نشان۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لوگوں کی جماعت کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 لوگ کون ہوں گے، ان کا کیا نام ہوگا، وہ کس رنگ کے، کس کلر کے گھوڑے پر سوار ہوں گے، یہ ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان لوگوں کے اوپر یہ 10 لوگوں کی جماعت کو خراسان کی جانب یا استنبول قسطنطنیہ کی جانب روانہ کریں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لوگ وہاں جا کر کے پتہ کریں گے کیا واقعتاً دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ دجال کا خروج تو خبر معلوم ہوگی کہ نہیں، ابھی دجال کا خروج نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر دجال کا خروج ہو جائے گا۔ پھر دجال آئے گا اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نازل ہو کر کے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال کو مارنے میں مدد کریں گے، پھر دجال کا قتل ہوگا۔ یہ پروسیس پورا چلے گا، یہ احادیث کی روشنی میں ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا شکیل بن حنیف، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت مہدی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پہچان جائیں گے کہ یہی مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے تو بیعت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال زندہ رہیں گے۔ کتنے سال؟ 9 سال زندہ رہیں گے۔ اور یہ شکیل بن حنیف جھوٹا مکار دجال، یہ اپنے مہدویت اور عیسائیت کا دعویٰ کیے ہوئے تقریباً اس کو 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا، 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ احادیث میں کیا ہے، حدیث کے اندر کہ حضرت مہدی کو جب پہچان جائیں گے لوگ، ان کی ہاتھ پر جب بیعت کریں گے، انہیں خلافت پر فائز کریں گے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں، اس سے پہلے کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا جو مسلمانوں کو بتائے گا۔ جب مسلمانوں کو شکست حاصل ہوگی، مسلمان مارے جائیں گے، جنگوں کو ہار جائیں گے، بہت سارے شہر ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا، تو وہ خلیفہ بتائے گا کہ وہ یہ وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا ہے، ہو نہ ہو کسی شہر کسی جگہ پر ہوں، ان کو تلاش کیا جائے۔
حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ تلاش کریں گے، نہ کہ مہدی لوگوں کو تلاش کریں گے، بلکہ لوگوں کے ایک اعتبار سے یہ کہہ لیا جائے کہ کئی لوگ ان کے ہاتھ پر، دیکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کو خود نمائی سے بڑا خوف ہوتا ہے، خود نمائی سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ ہم لوگ کسی کو بظاہر بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر واقعتاً کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یا اپنی صلاحیت کا پرچار نہیں کرتا ہے، لوگ خود ہی ان کو پہچان جاتے ہیں۔ عطر کی دکان والا چلا چلا کر نہیں کہتا ہے کہ یہ عطر کی دکان ہے، بلکہ جب آپ عطر کی دکان کے قریب سے گزریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر آس پاس کہیں عطر کی دکان ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو یہی حال مہدی کا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کے ہاتھ پہ لوگ کیوں بیعت کرتے ہیں؟ تو دو وجہ ہے، ایک تو پیسے کا لالچ، دوسرا عدم جانکاری۔ اس نام پہ، اس عنوان پہ ڈھیر ساری ویڈیوز یوٹیوب، فیس بک کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اگر ہمیں جانکاری نہیں ہے تو یہ ہماری کج فہمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا علامت، بنیادی علامت، واضح علامت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں اور یہ خبیث ایک ہی ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، تو ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی کے شام سے ایک لشکر نکلے گا، جسے پھر جب حضرت مہدی رضی اللہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر چکیں گے تو شام سے ایک بہت بڑا لگ بھگ 70,000 کا لشکر نکلے گا، اور وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کو قتل کے ارادے سے آئے گا۔ جب راستے میں آئے گا ایک مقام بیدا نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جب آئے گا تو اس پوری کی پوری قوم کو حضرت مہدی، گویا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ظاہر ہوگی، اور پوری کی پوری قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ ان کو کیا کیا جائے گا؟ زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کے طور پر بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں ایک بنیادی پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پہچانیں گے، لوگ احادیث کی بنیاد پر، احادیث کی روشنی میں ان کی تلاش میں نکلیں گے، اور یہ شکیل بن حنیف لوگوں کی تلاش میں نکلتا ہے۔ لیکن دوستو، دھوکہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، کس طریقے سے وہ دھوکہ کرنے کے لیے الگ الگ پیترے استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اول سب میں ان کو یہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو نماز قضا نہیں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، اس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ ادھر سے چندہ کر کے لوگوں کو وہاں لے جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرواتا ہے۔ اور ہم نے احادیث کی روشنی میں کیا بتایا کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے چھپیں گے، لوگ ان کی تلاش میں نکلیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے کہ نہیں، احادیث کی روشنی میں، قرآن میں، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پیشین گوئیوں کی جانب اشارہ کیا ہے، جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری علامتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، لہذا ہم سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ زبردستی بیعت کریں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو چھپائیں گے کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں اس لائق کہاں ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جو شان ہوتی ہے وہ اس طریقے سے خود نمائی نہیں کرتے۔ تو بہرحال مہدی اپنے مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ بااصرار لوگ ان کے ہاتھ پر، اور شکیل یہ خود دعویٰ کرتا ہے مہدی ہونے کا۔ تو بہرحال اس طریقے سے لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے دو طریقے سے ان کو بھٹکایا جاتا ہے، یا تو پیسے کا لالچ ہے۔ میرے دوستوں، کتنا پیسہ کماؤ گے؟ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ کی آنکھ بند ہوئی، فوراً سوال ہوگا، ما تقول فی ھذا الرجل، کیا تم کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں، فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہم نے شکیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اس حال میں ہماری موت ہو گئی، دوستو، پوری کی پوری زندگی ناکام ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ آخرت کی دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم ایمان بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
یا چند دن کی آسائش ہے، چند دن کی، یوں سمجھیے کہ یہ اسٹیشن میں ہے، تھوڑی دیر ہماری ٹرین لیٹ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی آئے گی، ہمیں اس اسٹیشن سے روانہ ہو کر کے کسی اور اسٹیشن میں چلے جانا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو جانکاری ہو گئی ہوگی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ ابھی اس کے مقابلے میں حالات بہت اچھے ہیں، اتنے خراب حالات نہیں ہوئے ہیں۔ اور بنیادی ایک چیز یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ تلاش کریں گے، اور یہ جھوٹا شکیل بن حنیف یہ لوگوں کو تلاش کر کے پیسے کا لالچ دے کر کے، عہدہ منصب کا لالچ دے کر کے اپنے چنگل میں پھنساتا ہے اور اس کے ایمان کو تباہ کر جاتا ہے۔ آپ شکل و شباہت کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے، داڑھی بھی ہے، مسلمانوں جیسا لباس پہن کر کے ہے، لیکن اندر سے اس کا ایمان نکل چکا ہے۔ یہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے چند پیسوں کے لالچ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔